پروگرام حالات حضرات دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، آج پاکستان کی عدالتوں میں کیا ہوا اور کس کی ضمانت ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی، اس پر بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اسد عمر کی ضمانت منظور کی گئی، سیم کیس، وہی حالات، وہی سب کچھ، مگر دوسری طرف جو عمران خان ہے اور شاہ محمود قریشی، اس کی ضمانت نہیں لی گئی، دونوں کی ضمانت جناب نہیں لی گئی اور 14 دن کے لیے پھر انہیں جیل میں وہاں پہ کہا گیا کہ رہنا پڑے گا۔ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہ یہ سب کچھ کہاں پہ چل رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ عدالتیں جو بنی ہوئی ہیں اس وقت، یہ کس کے لیے کام کر رہی ہیں، وہاں پہ کیا آرڈر آتے ہیں، پہلے فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک ڈرامے کا رنگ ہے، سسپینس میں ڈالا جاتا ہے، فیصلے ان کے پاس پہلے ہی ہوتے ہیں، جس طرح دلاور کے پاس پہلے فیصلہ لکھا ہوا تھا، مگر اپنی طرف سے یہ ایکٹنگ کرتے ہیں کہ شاید ہمیں اوپر سے کوئی ہدایت نہیں مل رہی، لیکن اوپر سے سب فیصلے ان کو لکھ کے بھیجے جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کون سا اس وقت کام آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ مکمل طور پر جو جج ہے، یہ سب جتنے بھی جج اس وقت عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اوپر طاقتور لوگ ہیں ان کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، اور ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں، اپنی کوئی ان کی حیثیت نہیں، اور یہ وہ پالتو ہیں جنہوں نے عدل کا جنازہ نکال دیا، جنہوں نے عدالتوں کی جو عزت تھی وہ بھی خاک میں ملا دی، جنہوں نے جو جج بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی بھی عزت خاک میں ملا دی، پاکستان کی جو عزت دنیا میں ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہاں پہ بابر امان صاحب غصے میں آ گئے اور انہوں نے جناب قمر جاوید باجوہ کی وہ ویڈیو چلائی کہ جناب یہ دیکھیں، یہ تو کہتا تھا کہ سائفر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور سائفر تو ہے ہی نہیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت جو ڈی جی آئی ایس پی آر افتخار، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب گمراہ کیا گیا ہے، اس نے بھی اس طرح کی باتیں کی۔ بعد میں کسی نے کہا یہ سائفر چوری ہو گیا ہے، پھر انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ نے نہیں، وہ تو وزارت خارجہ میں پڑا ہوا ہے، اور پھر ان لوگوں نے عمران خان کے اوپر مقدمات بنائے۔ ابھی 9 مئی کے مقدمات کا جو سلسلہ وہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ طریقہ واردہ یہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ فرض کرے اب یہ جائیں گے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں جو جج بیٹھا ہوا ہے عامر فاروق، وہ اس سے بڑا آپ سب کے علم میں ہے کہ پالتو ہے، وہ مشہور ہے پالتو۔ وہ اب پالتو کچھ دیر ان کو کھجل خراب کرے گا تاکہ سپریم کورٹ میں تھوڑا ٹائم لگے ان کو جانے میں، پھر یہ سپریم کورٹ میں جب پہنچے ہوں گے تو وہاں پہ فائز عیسیٰ پہنچ چکا ہوگا، اور اس طرح یہ کیس کس طرف جائے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میں کئی دفعہ آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ان کیسوں کے ساتھ ہے عمران خان اگر جیل میں بیٹھ کے پوری زندگی بھی لڑتا رہے تو یہ کیس ختم ہونے والے ہیں۔ جھوٹے کیس ہے، جھوٹے مقدمات ہیں پاکستان میں، جھوٹے مقدمات، جھوٹے کیسوں کی وجہ سے لوگ کتنی کتنی دیر جیل میں رہتے۔ ایک واقعہ اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ جو عیسائی عورت تھی پتہ نہیں 8-10 سال جیل میں رہی، اور پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ کوئی گواہ پیش نہ ہوا، مگر اس کی زندگی برباد کر دی 8 سال کی۔ اسی چکر میں سلمان تصیر نے اس سے ملاقات کی، بعد میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا، اور جس نے قتل کیا بعد میں اس کو بھی سزائے موت ہوگی۔ تو یہ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ کوئی، میرا خیال ہے کہ عام آدمی نہیں چلا سکتا، یہ بڑے بڑے ڈاکو اور چور لٹیرے مافیا وہی چلا سکتے ہیں۔ بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، 24 سال وہ بیچارہ بے گناہ پڑا رہا، 24 سال کے بعد پتہ چلا اس نے قتل کیا ہی نہیں کہ 25 سال۔ تو پاکستان میں جھوٹے مقدمات، جھوٹے جج، جھوٹا سسٹم جو چل رہا ہے، یہ کتنی دیر چلے گا، کب یہ لوگوں پہ جو عذاب نازل ہوا ہے ختم ہوگا، اللہ بہتر جانتا۔ اب آتے ہیں عمران خان کی طرف۔ دیکھیں جناب، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ
بہت جلدی جیل سے باہر آ جائے گا۔ اس کے جو وکیل ہے وہ بھی روزانہ آپ کو بتاتے ہیں۔ میں خود اس چیز کے خلاف ہوں کہ ایک بے گناہ انسان کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، مگر جو طاقتور لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آتا ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ جیسے جیسے ہوتا جا رہا ہے تو یہ پھر ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا، اور وہ اپنے گلے کوئی مصیبت نہیں ڈالنا چاہتا، کوئی بھی اپنے گلے مصیبت نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر عوام سے میں کہوں گا تو عوام بھی چاہتی کہ ہمارے گلے کوئی مصیبت نہ پڑے۔ تو جناب دوسری طرف جو مذاکرات ان کے ہوئے تھے، جو وعدے ہوئے تھے، کچھ وہ بھی منظر عام پہ آ گئے۔ اب میڈیا پہ ایسے لوگ جو نواز شریف کے ساتھ ہے ان سے باقاعدہ طور پہ یہ پریس کانفرنس کروائی جانی شروع ہو گئی ہے کہ نواز شریف ہی وزیر اعظم بنے گا پاکستان کا جو آئندہ ہوگا۔ 6 ماہ تک عبوری یہ گورنمنٹ رہے گی۔ فی الحال یہ منصوبہ بنا ہوا ہے کیونکہ جس بندے کو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد چیف آف آرمی سٹاف بنایا، شہباز شریف نے اس کی منظوری دی، اس نے پاکستان کا تو نمک حلال کرنا یا نہیں کرنا، پاکستان کے جو قوانین ہے یا جو آئین ہے یا جو اس نے حلف اٹھایا ہوا ہے اس کا تو پاس رکھنا یا نہیں رکھنا، مگر جو نواز شریف کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے وہ پورا کرنا ہے، ہر صورت پورا کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ وہ نہیں کرے گا تو پھر شاید آپ کو کئی کچھ اس کے بارے میں بھی منظر عام پہ نظر آئے گا، لیکن اگر وہ وعدہ بھی پورا کر دے گا تو پھر بھی اگر جب نواز شریف وزیر اعظم بن بھی جاتا ہے تو وہ صاحب ان کی بات نہیں مانے گا نواز شریف کی، کیونکہ انہوں نے اس طرح قابو کیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نواز شریف حکم دے گا، پہلے تو چیف آف آرمی سٹاف ملک چلاتا تھا، اب یہ نواز شریف چلائے گی، اتنی خطرناک گیم کھیلی گئی ہے۔ اور نواز شریف جو کہے گا وہ کرنا پڑے گا، اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ اپنی نوکری سے چلا جائے گا۔ یہ آپ کو میں نے ایک ایسی بات بتا دی ہے کہ ایسا طریقہ واردات اس وقت ڈھونڈا گیا ہے۔ جب یہ 16 ماہ کے لیے قمر جاوید باجوہ ان کو لے کے آیا تو ان کو پھر پہلے کئی دفعہ یہ لوگ جو تھے، آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف کی وجہ سے، مشرف کی وجہ سے، اور بھی جتنے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کی وجہ سے یہ پریشان تھے۔ کئی دفعہ نواز شریف نے بھی اس کا اظہار کیا کہ ایک چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ چلتے پھرتے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتا ہے۔ اور کئی دفعہ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو پاکستان چھوڑا 10 سال سعودی عرب میں رہے، ہمیں بڑی تکلیف ہوئی۔ تو جس طرح انہوں نے عوام سے بدلہ لیا، جس طرح عمران خان سے بدلہ لیا، عمران خان کی پارٹی سے بدلہ لیا، اسی طرح اب انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف اور اس کے جو جرنیل ہیں ان سے بدلہ لینے کا پروگرام نواز شریف نے بنا لیا۔ نواز شریف نے کس طرح ان کو قابو کیا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو کسی دن بتا دوں گا، مگر آپ سمجھ چکے ہوں گے جو لوگ سمجھدار ہیں۔ یہ طے ہو چکا ہے کہ نواز شریف پاکستان جائے گا، اس کے خلاف تمام مقدمات ختم ہوں گے، عمران خان کی سیاست کو ختم کر دیا جائے گا، لوگوں پہ تشدد، لوگوں پہ جو بھی ظلم کرنا پڑا وہ کیا جائے گا، عدالتوں کے ذریعے لمبی سزائیں دی جائیں گی، جو خواتین جیلوں میں ہیں وہ کبھی باہر کی دنیا نہیں دیکھ سکیں گی، اور بھی لوگوں کو جو بھی قابو آئے گا اس کو پکڑا جائے گا۔ وکلاء میدان میں آئے ہوئے ہیں، مگر کیا وکلاء عوام کے بغیر اکیلے کافی ہیں کہ کوئی ایسے حالات پیدا کر سکے کہ پاکستان میں کچھ آئین اور قانون کے مطابق بھی چلے؟ ابھی کچھ کہنا میرا خیال بہت جلدی ہے، تھوڑا انتظار کرے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں آخر پہ پھر اپنی پاک فوج کو کہوں گا، اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو جو پاکستان کے، کہ آپ وہ غلطیاں کر رہے ہیں جو ملک کو نقصان دے رہی ہے۔ پی آئی اے ختم ہو گئی آپ کی۔ آج ہی میں سن رہا تھا کہ پی آئی اے جو کمپنیاں بھی پی آئی اے کو کوئی ہیلپ کر رہی تھی ان کا پیسہ اتنا پی آئی اے نے دینا وہ ختم ہو رہا ہے، ملک کا وقار ختم ہو رہا ہے، عوام کی عزت ختم ہو رہی ہے، ہماری پاک فوج کی عزت ختم ہو رہی ہے۔ آئے دن دھماکے، کبھی کوئٹہ میں، کبھی کہیں، کبھی کہیں، وہ بھی آپ سب کے سامنے۔
افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب ہو چکے ہیں۔ کس چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ ایک ذاتی آپ نے رنجش لے کے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا۔ آج بھی آپ کی جو بھی بات چیت، جو ہدایت آ رہی ہے قمر جاوید باجوہ کے ذریعے آ رہی، وہ ملک کو جس طرح برباد کر کے گیا ہے اور پھر آپ سے بھی وہی توقع وہ کر رہا ہے۔ آج بھی ہمارے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جو طاقتور لوگ ہیں۔ آج بھی عوام کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب آپ سے مطلب پورا ہو جائے گا ان لوگوں کا، پھر آپ کو پتہ ہی ہے ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا تھا، بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آپ لوگ کب تک ٹیشو پیپر بنے رہیں گے؟ کب تک استعمال ہوتے رہیں گے؟ آج بھی ہوش کے ناخن لیں۔ آج بھی وہ خدا خوفی پیدا کرے اپنے اندر، اپنے ملک کا سوچے، اپنی عوام کا سوچے، اپنے دل سے آپ خود ذرا پوچھیں کہ جو کچھ ہو رہا پاکستان میں ٹھیک ہو رہا؟ اپنے ضمیر سے پوچھے، اپنے ضمیر کو جگانے کی کوشش کرے، نہ کرے یہ کام کہ اپنی عیاشی کے لیے پورے ملک کی ماں بہن ایک کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔